حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ذکر کو، اب میں الفاظ اپنے استعمال کر رہا ہوں، ایک ذکر کو، ایک مذکر کو، ایک بیٹے کو، ایک لڑکے کو قتل کیا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو سب سے آخر میں جب دونوں الگ ہونے لگے تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ کیوں قتل کیا۔ اگر مذکر مؤنث سے افضل ہوتا، اگر بیٹا بیٹی سے بہتر ہوتا، اگر ذکر انثی سے زیادہ افضل ہوتا تو خدا مذکر کو لے کر مؤنث کیوں دیتا؟ یہ بھی وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے والدین تھے مومن، اس لڑکے کے والدین تھے مومن، اور یہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ اپنے والدین کو راہ ایمان سے نہ ہٹا دے، تو اس لیے خدا نے چاہا کہ اس کو واپس ہٹا دیا جائے اور اس کے بدلے میں خدا ایک بیٹی عطا فرمائے جو 70 انبیاء کی ماں قرار پائے، بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات سن لیجیے، اللہ کے رسول کے گھر میں خدیجہ طاہرہ کے بطن مقدس سے بیٹا پیدا ہوا، اور پہلی ولادت، اس میں اختلاف ہے کہ 4 سال کے بعد ہوئی شادی کے یا 5 سال کے بعد، رسول خدا کی شادی کے 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد پہلی ہوئی ولادت کس کی؟ بیٹے کی۔ بیٹے کا نام رکھا تھا قاسم، اور قاسم کے انتقال پر، قاسم مدت رضاعت میں انتقال کر گئے، دودھ پیتا وہ بچہ مر گیا۔ جب لوگوں نے ابتر کہا، حیرت کی بات ہے، تو خدا کو چاہیے تھا کہ مذکر کے بدلے مذکر دیتا، بیٹے کے بدلے بیٹا دیتا۔ آج کی مجلس ذرا سا کچھ اس طرف جا رہی ہے جہاں ہم ناز کریں گے بیٹیوں کے وجود۔ صلوات پڑھیں محمد تو یاد رکھیے، خدا کو چاہیے تھا اگر قاسم لیا تھا تو کوئی مثل قاسم دیتا، قاسم لے کر قاسم نہیں دیا، مذکر ہی نہیں دیا۔ ما ننسخ من آیت، خدا کی سنت ہے، وہ کسی آیت کو مٹاتا نہیں ہے جب تک اس جیسی آیت نہ دے یا اس سے بہتر نہ دے۔ اگر بیٹا ہوتا تو اس جیسی آیت ہوتی، اس سے بہتر ہے تو فاطمہ عنوان کوثر۔ تو بیٹیوں کے حوالے سے 2 باتیں مکمل ہو گئی، ٹھیک۔ اب واپس آتے ہیں آیت کے اوپر۔ اب جب آپ سنیں گے تو آیت تھوڑا سا آسان ہو جائے گی۔ لیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا بھلا کہاں لڑکی کے برابر ہو سکتا ہے؟ خدا نے کیا کہنا چاہا ہے کہ تم لڑکے کا خواب دیکھ رہی تھی، تو بھلا کوئی لڑکا اس آنے والی لڑکی کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جو ہم تمہیں دے چکے ہیں۔ اب کائنات کے سارے مذکر ایک طرف، ایک مؤنث حضرت مریم کی ذات ایک طرف۔ میں آپ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، مطلق بات نہیں کر رہا، مقید بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت مریم کی ماں حنہ خاتون، اب الفاظ آگے بڑھے،
فرماتی انی سمیتھا مریم، اے پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے دو ترجمے ہیں۔ مریم کا ایک ترجمہ العابدہ اور ایک ترجمہ خادمہ۔ خدمت گزار کو مریم کہتے ہیں، عبادت شعار کو مریم کہتے ہیں۔ جو خدا کے گھر کی خدمت کرے، جو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، اسے مریم کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو ایسی خدمت کرے اور ایسی عبادت کرے کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا کر لے جائے، وہ مریم ہے۔ اور جو پوری امت کو بچا کے لے جائے وہ فخر مریم۔ عظمت شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ السلام، بلند سے بلند ترین انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اللہ، قرآن مجید نے اتنا تفصیل سے کسی کی برتھ کو بیان نہیں کیا کہ پہلے ماں کی منت بیان کی ہو، پھر ولادت بیان کی ہو، پھر نام رکھنے کے مسئلے کو بیان کیا ہو۔ اتنا تفصیل سے کوئی تو خاص بات ہے۔ سورہ مریم الگ ہے، ابھی تو آل عمران ہے۔ تو آئیے اس آیت کو مکمل کریں۔ وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے خدا میں پناہ میں دیتی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حنہ خاتون۔ اُعِيذُهَا، میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ میں کیا کروں؟ حنہ خاتون وہ ہیں جو مریم کو خدا کی پناہ میں دیں، اور سیدہ وہ ہیں جو ختمی نبوت کو خدا کی پناہ میں دیں۔